ستائیسویں شب یا پھر 21ویں شب، 25ویں شب یا 29ویں شب جو ہے 23ویں شب ہے، اس کو لیلۃ القدر کی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، مفسرین کرام نے لکھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر آئندہ آنے والا جو سال ہوتا ہے اس میں جو امور ہوتے ہیں وہ امور منتخب کر کے لکھ کے بندے کے حوالے سے فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس کو رزق اتنا دینا ہے، اس کو اولاد اتنی دینی، اس کو شہرت اتنی دینی، اس کو مال اتنا دینا، سب کچھ لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہے، اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ اس مبارک رات کے اندر اللہ نے مبارک کتاب، قدر والی کتاب قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ جو تیسری وجہ ہے، جو اس رات کے اندر عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا مقام بھی بڑا زیادہ ہے، اس عبادت کی بڑی قدر ہے۔ عام رات کے اندر آپ اور میں عبادت کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں تو ہمیں 2 رکعت کا ثواب مل جائے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 کا مل جائے گا، رمضان میں پڑھیں تو 700 گنا مل جائے گا۔ لیکن اگر یہی 2 رکعت شب قدر کے اندر پڑھے جائیں تو اللہ رب العالمین 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، اس لیے شب قدر کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قدر بمعنی تنگی، یعنی اس شب قدر کے اندر آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ فرشتے آتے کیا کرنے ہیں؟ صرف چکر لگانے نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اس شب قدر کے اندر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے گئے اور زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، زمین کم پڑ جاتی ہے، اور جو اللہ کے حضور بندے جھکے ہوئے ہوتے گئے فرشتے آ کر ان سے مصافحہ بھی کرتے گئے، اور جو اللہ کے بندے دعا کر رہے ہوتے گئے فرشتے ان کی دعا پر آمین بھی کہتے گئے۔ یہ مقام ہے شب قدر کا، اور یہ مقام ہے شب قدر کے اندر اللہ کے حضور جھکنے والے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم وہ کریں تو اللہ رب العالمین ہماری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، لیکن یہ عزت، یہ پروٹوکول، یہ مقام، مرتبہ اللہ نے یہ شب قدر کو عطا فرمایا اور شب قدر میں جھکنے والے بندے کو عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے شب قدر کے اندر کوئی بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، مومن بھی ہو، ایمان بھی کامل ہو، پھر جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں اخلاص بھی ہو، یہ بھی ساتھ فرما دیا۔ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا فلاں دوست راضی ہو جائے، فلاں چودھری صاحب راضی ہو جائیں، فلاں صاحب راضی ہو جائے، نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایمان کے ساتھ تو نفل، تو عبادت کی جا رہی ہے، وہ عبادت اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب بندہ شب قدر میں اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مقام ہے شب قدر کے اندر جھکنے والے کا کہ اللہ کے حضور اپنی نیاز جبین کو جھکانا بندے تیرا کام ہے، جب تو جھک جاتا ہے تو پھر تیرے گناہوں کو معاف کرنا مجھ رب کا کام ہے۔